بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آصف اپنی دھن کا بہت پکا تھا۔ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا تھا۔ ایک بار اس سے ایسی خطا ہوئی جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ جس دکان میں مزدوری کیا کرتا تھا وہ اس کے باپ کے دوست کی بہت بڑی دکان تھی، جہاں سودا سلف مناسب قیمت میں ملنے کی وجہ سے ہر وقت دکان پر گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ایک روز آصف اپنی دکان کے مالک حماد سے ایک چھوٹی سی بات پر الجھ پڑا، جس کی وجہ سے اس نے آصف کو دکان سے نکال دیا۔ آصف بہت غمزدہ ہوا اور روتا ہوا اپنے گھر واپس آیا تو اس کے ماں باپ نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تمہیں اپنی نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، جاؤ اور جا کر اپنے استاد سے معافی مانگو۔ یہ سن کر آصف غمزدہ ہو گیا اور اس نے دکان پر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے استاد کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک بار کام پر سے نکال دینے کے بعد وہ دوبارہ اسے کبھی بھی کام پر نہیں رکھتا۔ دوبارہ جانا صرف اپنی بے عزتی کروانا تھا، لہٰذا آصف نے وہاں جانے کا خیال دل سے نکال دیا اور ماں باپ کو صاف صاف بتا دیا تو وہ غصہ ہو گئے اور بولے، اب ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دوسری نوکری ڈھونڈنے اور کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا، جب تک ہم کس طرح گزارا کریں گے؟ یہ سن کر آصف بولا، آپ لوگ اس بات کی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی کسی کو رزق دینے کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ رزق دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سمجھانے کے باوجود اس کے ماں باپ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور بضد تھے کہ اسے دکان پر واپس جانا چاہیے، مگر آصف کسی طور نہ مانا تو اس کے باپ کو غصہ آ گیا اور اس نے اسے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جب کچھ کام کرو گے تو گھر کا رخ کرنا، ورنہ تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو گھر سے باہر نکالا تو آصف کی ماں تڑپ گئی اور بولی، ایسا ظلم نہ کریں آصف کے ابا، میرا بیٹا کہاں جائے گا؟ زمانے کی خاک چھانتے ہوئے غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ مگر آصف کے باپ پر بیوی کے آنسو اور التجا کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے آصف کو گھر سے نکال دیا۔ آصف کا دل دکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن سب کو بڑا آدمی بن کر دکھاؤں گا تاکہ دنیا میں میری بھی عزت اور قدر کی جائے۔ وہ چلتا ہوا ایک جنگل میں آ پہنچا۔ اس نے بچپن میں اپنی ماں سے کہانی سنتے ہوئے سن رکھا تھا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے سے امیر ہو جاتے ہیں۔ اس نے بھی یہی سوچا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر شہر میں فروخت کرے گا اور دنوں میں امیر ہو جائے گا۔ جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے جنگلی جانور شاید سو رہے تھے۔ آصف نے سوچا کہ یہ وقت اچھا ہے، کیوں نہ درختوں کی موٹی موٹی ٹہنیاں توڑ لی جائیں۔ یہ سوچ کر جیسے ہی وہ ایک درخت کی طرف بڑھا تو اس کی نظر سامنے لگے موٹے موٹے آموں پر گئی۔ تب اسے محسوس ہوا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اس وقت اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ آم خاصی اونچائی پر لگے ہوئے تھے، لہٰذا اسے آم توڑنے کے لیے کافی مشکل پیش آئی۔ اس کے پاس کوئی ایسا ڈنڈا موجود نہ تھا جس کو وہ درخت کے اوپر مارتا تو آم خود ہی ٹوٹ کر نیچے گر جاتے۔ پہلے وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر 3 بار چڑھنے کے باوجود وہ اوپر تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی کبھی درخت پر نہ چڑھا تھا اور اسے ایسا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید آج آم کھانا میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ وہ بہت اداس تھا اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اگر اس طرح ہمت ہار گیا تو میں کبھی بھی اپنا خیال نہیں رکھ سکوں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے سوچا اور کچھ اچھل کود کر کے درخت کی ٹہنی کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا قد اتنا لمبا نہیں تھا کہ وہ آسانی سے درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلاتا اور ٹپا ٹپ آموں کی برسات ہو جاتی۔ مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور
اپنی کوشش جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ درخت کا ایک نیچے کی طرف جھکا ہوا بڑا سا پتا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے وہ پکڑا تو ٹہنی بھی نیچے کی طرف جھک گئی۔ اس نے موقع ضائع کیے بغیر اس ٹہنی کو پکڑا اور اسے کھینچ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے آم ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ آصف زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور ان گرے ہوئے آموں کو اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ اس نے بہت عرصے بعد اتنے میٹھے اور لذیذ آم کھائے تھے، کیونکہ اس کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ مشکل سے ہی وہ لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ اچھے پھل کھانا ان کی پہنچ سے بہت دور تھا، سو اب اسے آم ملے تو اس نے اپنی بھوک سے زیادہ کھا لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آم کھانے کے فوراً بعد اسے نیند آ گئی اور وہ جمائیاں لینے لگا۔ آصف نے اسی آم کے درخت سے ٹیک لگائی اور سو گیا۔ وہ بہت دیر تک بے خبر سوتا رہا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ نیند کانٹوں پر بھی آ سکتی ہے۔ آصف بھی اس جنگلی جانوروں والے جنگل میں بے خبر سو رہا تھا۔ وہ مزید نہ جانے کتنی دیر تک وہیں سوتا رہتا کہ اس کی آنکھ شیر کی دھاڑ کی آواز سے کھلی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو چند لمحوں کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہی سوچا کہ اگر یہ کوئی بھیانک خواب ہے تو وہ جلد بیدار ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی خواب تھا اور نہ خیال، یہ تو ایک حقیقت تھی جسے کسی طور بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ شیر کی قریب آتی دھاڑتی آواز ان لمحات کے حقیقت ہونے کی گواہ تھی۔ آصف کو پوری بات سمجھ آ چکی تھی کہ وہ یہاں کس طرح پہنچا ہے اور آج بدقسمتی اس کے تعاقب میں ہے۔ شیر کی دھاڑتی آواز اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ اس کا دل کانپ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ وہ موت کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ میں اگر اسی طرح یہاں شیر کے رحم و کرم پر بیٹھا رہا تو وہ مجھے کھا لے گا، آصف نے دل ہی دل میں سوچا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر افسوس اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا، کیونکہ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ دوسرے جانوروں کی ملی جلی آوازیں بھی اس سناٹے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں اور رات کے اس پہر ماحول کو بہت ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ صورتحال یہ تھی کہ آصف کو ان آوازوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو صرف اس شیر سے اپنا بچاؤ کرنے کی تھی جو انسانی بو فضا میں محسوس کر کے اسی سمت آ رہا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر شیر کی 2 بڑی بڑی آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو ڈر کے مارے درخت سے لپٹ گیا۔ وہ 2 آنکھیں اس کے قریب آتی جا رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لمحات اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور وہ اگلی صبح کا سورج نہ دیکھ سکے گا۔ بے اختیار آصف درخت پر سانپ کی طرح رینگ کر اوپر کی طرف حرکت کرنے لگا۔ جیسے جیسے شیر اس کے قریب آ رہا تھا وہ دونوں ہاتھوں اور ٹانگوں کی مدد سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے ہاتھوں پر زخم آ چکے تھے اور درخت کا کھردرا پن پاؤں پر بھی خراشیں ڈال گیا تھا، لیکن آصف نے اس سب کو بالکل محسوس نہ کیا، کیونکہ اس وقت اسے صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہ درخت کی اونچائی پر جا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا اور اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ شیر درخت کے نیچے کھڑا ہو کر، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے آصف کھڑا ہوا تھا، اوپر کی طرف دیکھ کر زور زور سے دھاڑ رہا تھا، جیسے آصف کی اس حرکت پر اسے شدید غصہ آ رہا ہو۔ اس نے پوری طاقت سے درخت پر اپنا ایک پنجہ مارا تو وہ پورا درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ آصف نے ایک بڑی سی ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا، ورنہ شاید وہ نیچے آ گرتا اور شیر کا لقمہ بن جاتا۔ وہ کچھ اور کوشش کر کے ایک بڑی سی شاخ پر جا بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے درخت کی بڑی بڑی ٹہنیوں کو تھام لیا۔ اس نے نیچے دیکھا تو شیر اب تک کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اپنا شکار ہاتھ سے نکل جانے پر وہ شدید غصے میں تھا، جبکہ آصف اپنی جان بچانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔
وہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ شیر کے جانے کے بعد وہ بچ بچا کر جنگل سے نکل سکے اور پھر دوبارہ کبھی اس جنگل کا رخ نہ کرے۔ اس نے لکڑیاں بیچ کر امیر ہونے کا خواب بھی آنکھوں سے نکال کر پھینک دیا۔ سچ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر انسان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آصف کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کچے آم توڑ کر نیچے شیر کے اوپر پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ جو بیچارہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے چکر میں تھا، اس نئی مصیبت کو دیکھ کر دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شیر کو جاتا دیکھ کر آصف خوش ہو گیا اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ چھلانگ لگا کر اس اونچے درخت سے نیچے اترا اور جنگل سے باہر نکلنے کے لیے چل پڑا۔ کہیں مختلف جانور چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، مگر اسے بالکل ڈر نہ لگا کیونکہ وہ شیر کی طرح خطرناک نہ تھے۔ آصف جنگل سے باہر نکلا تو اس نے سکون کا سانس لیا اور دور سڑک کی طرف چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اس جنگل کو دیکھا جو دور سے درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیتا تھا۔ ساتھ ہی اسے پچھلی رات یاد آئی تو اس نے جھرجھری سی لی اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سڑک پر گاڑیاں نہیں چل رہی تھی، مگر کچھ دیر بعد ایک بس آتی دکھائی دی تو آصف اس بس میں سوار ہو گیا۔ بس آدمیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سیٹ ملنا تو دور کی بات تھی۔ اسے بڑی مشکل سے بس میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی۔ اس نے اسی کو غنیمت جانا اور سواری کرنے لگا۔ کافی دیر وہ اسی طرح سفر کرتا رہا۔ مسافر اپنی اپنی منزل پر اتر رہے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں اترے، کیونکہ اس کی کوئی منزل ہی نہ تھی۔ وہ بے منزل کا مسافر بہت دیر تک سفر کرتا رہا۔ کنڈکٹر آ کر مسافروں سے کرایہ لینے لگا تو اسے یاد آیا کہ اس کی جیب تو خالی ہے۔ اس نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک پر رونق سا شہر تھا جہاں زندگی حرکت کرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھ کر بغور جائزہ لیا تو ایک طرف ایک بہت بڑا سا ڈھابا ہوٹل بنا ہوا تھا جہاں بہت سے آدمی بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو کچھ چائے پی رہے تھے اور سیاسی باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کرکٹ پر اظہار خیال پیش کر رہے تھے اور کچھ لوگوں کے لیے ملکی حالات پر بات کرنا اس وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ دوسری طرف فٹ پاتھ پر ایک بازار سجا ہوا تھا جہاں پر عورتیں روزمرہ استعمال کی چیزیں خرید رہی تھیں۔ کچھ عورتیں ایک ہاتھ میں بچے کا ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ میں اپنے سامان کا تھیلا پکڑے چل رہی تھیں۔ آصف خاموشی سے چلتا ہوا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کا پوپلا منہ دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ اس کے منہ میں ایک دانت بھی موجود نہیں ہے۔ آصف اس کے قریب گیا اور بولا، اماں، مجھے تم سے ایک مشورہ لینا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بوڑھی اماں کچھ دیر حیران ہوئی اور پھر اسے اپنی لاٹھی رسید کرتے ہوئے بولی، ارے چل ہٹ، مان نہ مان، میں تیرا مہمان، بھاگ ادھر سے، ہوگا کوئی چور اچکا، اکیلی بوڑھی عورت کو دیکھ کر فری ہو رہا ہے، بھاگ ادھر سے۔ نہیں ماں جی، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں، بدقسمتی سے میری نوکری چلی گئی ہے اور میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں کوئی کام ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ یہ سن کر بوڑھی عورت اس انداز میں ہنسنے لگی جیسے آصف نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے ماں جی؟ آصف نے پوچھا تو بوڑھی عورت بولی، نہیں میرے بچے، تو نے کچھ غلط نہیں کہا، مگر میں بوڑھی جان بھلا تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ چل میرے ساتھ میرے گھر چل اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر ٹیکتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگی اور آصف اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کا گھر ایک چوڑی سی گلی میں تھا۔ یہ علاقہ بہت پر رونق تھا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے اور کچھ عورتیں کھڑی آپس میں باتیں بھی کر رہی تھیں۔ بوڑھی اماں کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ ایک کمرہ تھا اور چھوٹا سا صحن، آدھے حصے پر چھت ڈالی ہوئی تھی۔ وہیں ایک کونے میں چولہا اور کھانے پکانے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ آصف نے
پورے گھر کا جائزہ لیا تو وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ بوڑھی اماں نے اسے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بٹھایا۔ اس نے پوچھا، ماں جی، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ یہ سن کر وہ بچوں کی طرح رونے لگی اور بولی، میرے بچے سب شادی شدہ ہیں اور اپنی اپنی زندگی میں گم ہیں۔ ایک بیٹی ہے، اس کی شادی گاؤں میں کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ میرے سے ملنے نہیں آ سکتی۔ باقی دو بیٹے اچھے علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے اتنے جھمیلے ہیں کہ انہیں کبھی مجھ بوڑھی کی یاد نہیں آتی۔ آصف کو یہ باتیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ اسے شدت سے اپنی ماں کی یاد آئی اور وہ سوچنے لگا کہ اس کی ماں بھی اسے یاد کر رہی ہوگی۔ ساتھ ہی اس نے دل میں عہد باندھا کہ وہ جلد ہی کوئی کام تلاش کر کے ماں کے لیے بہت سارے پیسے جمع کر کے گھر واپس جائے گا۔ اس وقت اس کے سامنے ماں جی تھی، کم از کم وہ انہیں تسلی دلا سے ضرور دے سکتا تھا۔ سو وہ آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ماں جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کا بیٹا تو نہیں، مگر بیٹا بن کر خیال رکھنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ بدلے میں مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے تاکہ میں زندگی میں کچھ ترقی کر سکوں اور آگے بڑھ سکوں۔ مجھے کوئی لالچ اور ہوس نہیں، مگر میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ دنیا میں جو شخص کامیاب ہوتا ہے وہی عزت کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ یہ سن کر ماں جی نے اپنی قمیص کا دامن اٹھایا اور بولی، تو بہت سمجھدار ہے میرے پتر، اللہ تجھے کامیاب کرے، بہت نوازے، دونوں جہانوں کی خوشیاں دکھائے۔ دعائیں سن کر آصف کے چہرے پر خوشی پھیل گئی اور اس نے دل سے آمین کہا۔ کچھ ہی دیر میں ماں جی اس سے باتیں کرنے لگیں اور اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کی راہ تکتی ہیں، مگر افسوس ان کے بچوں کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ جوانی میں شوہر کے انتقال کے بعد اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی اولاد کو پالا تھا، جو بچے اب دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تھے اور ماں کو بالکل ہی بھول بیٹھے تھے۔ شام ہوئی تو دروازہ بجا اور پڑوسیوں کے گھر سے ماں جی کے لیے کھانا آیا، تو انہوں نے چارپائی پر ہی دسترخوان لگا لیا اور ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ماں جی کو نہ جانے کتنے عرصے بعد اپنے دل کی باتیں کہنے والا انسان ملا تھا، سو خود بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں اور آصف بھی پوری دلچسپی سے ان کے قصے کہانیاں سنتا رہا۔ رات کو وہاں سے ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سو گیا، جبکہ ماں جی اپنے کمرے میں سوئیں۔ اگلے دن وہ کام کی تلاش میں نکل پڑا، مگر پورا دن خوار ہونے کے باوجود اسے کوئی کام نہ ملا اور شام کے وقت وہ مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ ماں جی نے اسے اداس دیکھ کر بہت تسلی دی، اس کی ہمت بندھائی اور اگلے دن وہ پھر سے کام کی تلاش میں چل پڑا۔ آج اس نے کسی دوسرے علاقے کا انتخاب کیا تھا جہاں آبادی خاصی کم تھی اور لوگوں کی چہل پہل بھی کافی کم تھی۔ کچھ دیر وہ چلتا رہا اور پھر جب چلتے چلتے تھک گیا تو ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، ارد گرد دیکھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ دیر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص اس کے قریب آ کر رکا اور بولا، مزدوری کرے گا؟ ہاں، مجھے کام بتاؤ، میں کام کی تلاش میں ہی پریشان بیٹھا ہوں، آصف نے سادگی سے کہا، تو وہ شخص اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ آصف صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کافی دیر تک اس کے ساتھ چلتا رہا۔ قبرستان کے راستے سے ہو کر اب وہ شخص پہاڑ پر چڑھنے لگا تھا۔ آصف نے یہ دیکھا تو چپ نہ رہ سکا اور بولا، بھائی صاحب، وہاں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پہاڑوں کے بیچ تو کوئی آبادی نہیں ہے، کہیں تم کوئی کرمنل تو نہیں؟ آصف کو اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں جنات کی بستی میں لے کر جا رہا ہوں۔ آصف سمجھ گیا کہ وہ کوئی اور انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ اس نے آصف کا ہاتھ پکڑا اور پہاڑ پر چڑھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے آصف کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، مگر وہ خود کو نارمل ظاہر کرتا ہوا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ دور سے یہ علاقہ ایک پہاڑی سلسلہ دکھائی دیتا تھا جس کے دونوں اطراف پہاڑ تھے، مگر آصف نے پہاڑ کی اونچائی عبور کرنے کے بعد دیکھا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جنات کا پورا خاندان آباد ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دور سے ویران اور سنسان دکھنے والے پہاڑ اتنے آباد تھے
اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جنات کو نارمل زندگی گزارتے دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار جنات کو دیکھا تھا۔ ان کے قد انسانوں سے چھوٹے تھے اور چہرے بہت خوفناک تھے، مگر ڈرنے کے باوجود آصف کو اپنی خالی جیب اور نوکری کی زیادہ فکر تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ وہ جن جو اسے وہاں لے کر آیا تھا، اس نے اپنا نام شاہنواز بتایا تھا اور وہ ایک مسلم جن تھا۔ پہلے دن اسے کھانا بنانے کا کام دیا گیا تھا۔ اس نے کبھی جنات کا کھانا کھایا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا، لہٰذا اس نے شاہنواز سے پوری تفصیلات معلوم کی اور پھر کھانا بنایا۔ جنات کے خاندان میں 20 جنات موجود تھے، مگر ان کے کھانے کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ 20 جنات کا کھانا 400 انسان کھا سکتے تھے۔ اس لیے اتنی زیادہ مقدار میں کھانا بناتے ہوئے آصف کا برا حال ہو گیا اور بڑی بڑی بھاری دیگ اٹھا کر وہ تھکنے لگا تھا۔ کھانا اس نے شاہنواز سے پوچھ کر بنایا تھا اور جب اس نے کھانا تیار ہونے کے بعد اسے چکھا تو کھانا بہت لذیذ بنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد برتنوں کا ایک ڈھیر آصف کا منتظر تھا، جسے دیکھ کر ہی اسے چکر آ رہے تھے، کیونکہ کبھی اس نے اپنے گھر میں ایک گلاس اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں رکھا تھا، اور اب سر پر اتنی بڑی مصیبت آ چکی تھی کہ اسے جنات کے کام کرنا پڑ رہے تھے۔ عام حالات میں جن کا نام سن کر بھی وہ خوف سے کانپ جاتا تھا۔ خیر، جیسے تیسے اس نے برتن دھوئے، مگر ابھی وہ ہٹا ہی تھا کہ ایک لمبے بالوں والی جن زادی اس کے قریب آئی اور بولی، میں اس خاندان کی رانی ہوں، اور ایک بات تم بہت غور سے سن لو، ہمارے خاندان کا کوئی بھی راز ان پہاڑوں کے دوسری جانب نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس نے اپنی سرخ اور بڑی بڑی آنکھوں سے آصف کی طرف دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ وہاں سے دور بھاگ جائے، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور بڑے ہی ادب سے بولا، آپ بالکل بے فکر رہیں رانی صاحبہ، میں اپنے کام سے کام رکھوں گا، اور اگر مجھے یہاں کی کوئی بات معلوم ہو گئی تو کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر اس خوفناک چہرے والی رانی کو کچھ اطمینان ملا اور وہ بولی، ٹھیک ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ کہہ کر اس نے آصف کی طرف بہت سے ہرے رنگ کے نوٹ بڑھائے تو آصف ایک دن کی اتنی زیادہ مزدوری دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس نے فوراً ان پیسوں کو لے لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات کی طرف سے اسے ایک دن کی اتنی زیادہ مزدوری ملے گی۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ اس کے پورے ایک مہینے کی تنخواہ تھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے دن بھی اسے اتنے ہی پیسے ملے، یعنی یہ اس کی ایک دن کی مزدوری تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور ماں جی کے لیے کچھ کپڑے اور پھل خرید کر گھر گیا تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ سالوں بعد کسی نے اتنی چاہت سے ان کے لیے کچھ خریدا تھا۔ آصف بہت خوش تھا، اس کے باوجود بھی کہ وہ بہت زیادہ تھک جاتا تھا، اور جنات کا کام کرنا کوئی آسان نہ تھا، کیونکہ ان کے کام انسانوں سے کئی گنا زیادہ محنت طلب تھے۔ آج وہ جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس نے ایک کاغذ لیا اور اس پر لکھا، پیاری اماں اور پیارے ابا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میرے لیے پریشان بھی، اسی لیے میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں تاکہ آپ میری خیریت کے بارے میں جان سکیں۔ میں جہاں ہوں خیریت سے ہوں اور آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ زندگی نے ایسے مسائل سے دوچار کیا کہ بس اب یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں اور ابا کے سارے گلے شکووں کو دور کر دوں۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بھول گیا ہوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے، یہ سوچ کر آپ دونوں کی جدائی برداشت کر رہا ہوں، صبر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ میں آپ دونوں کی ضرورت کے لیے کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، زندگی نے ساتھ نبھایا تو انشاءاللہ میں اسی طرح آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بھیجتا رہوں گا۔ آپ کا بیٹا آصف۔ اس نے خط لکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، پھر اس نے اپنے گھر کے ایڈریس پر خط اور اپنی ایک دن کی تنخواہ بھیج دی جو ہزاروں میں تھی۔ اس رات وہ سویا تو اسے اپنے گھر اور دوستوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک لیٹا آسمان پر تاروں کو تکتا رہا اور سوچتا رہا کہ جس دن بہت سارے پیسے جمع کر لوں گا اس روز ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلا جاؤں گا
اور جا کر کوئی کاروبار شروع کروں گا تاکہ کم از کم ماں باپ کی جدائی برداشت نہ کرنی پڑے۔ انہی سوچوں میں گم رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ گہری رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، جب اچانک سے آصف کی آنکھ کھلی۔ اسے قریب ہی کہیں سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر تو اس نے اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ آواز اندر کمرے سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا کہ ماں جی بہت مشکل سے سانس لے رہی ہیں اور شاید مدد کے لیے اپنی چارپائی کے قریب رکھی لوہے کی الماری پر ہاتھ مار رہی تھی، جس سے شور پیدا ہو رہا تھا۔ آصف نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور انہیں ہلایا جلایا تو ان کے حواس بحال ہوئے۔ آصف نے انہیں پانی پلایا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ پیار بھرے انداز میں انہیں تسلی دلاسے دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بولنا شروع ہوئیں۔ میرے پیارے بچے، آج اگر تو نہ ہوتا تو شاید میں زندہ نہ بچتی۔ ایسی بات نہ کہیں پیاری ماں جی، میں تو بس ایک بہانہ بنا ہوں۔ اگلی صبح کام پر جانے سے پہلے ماں جی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور کمزوری دور کرنے کی دوائیاں لکھ دیں، جس سے انہیں کافی آرام آ گیا۔ دوسری طرف آصف کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ مسلسل آصف کے باپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جس نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس بھری دنیا میں صرف ایک ہی بیٹا ہے، جو کہیں چلا گیا تو وہ تنہا ہو جائیں گے۔ عارف، جو آصف کا باپ تھا، اب بہت شرمندہ ہو رہا تھا اور بیوی کی لعنت ملامت چپ چاپ اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہا تھا۔ جب برداشت ختم ہوئی تو اپنی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ میں نے کون سا ساری عمر کے لیے اسے گھر سے نکال دیا تھا، 1-2 گھنٹہ باہر گزار کر واپس آ جاتا، وہ میں رکھنے سے انکار تھوڑی کرتا۔ یہ سن کر روبینہ کو مزید غصہ آ گیا اور وہ بولی، بس اپنی غلطی نہیں ماننا تم، جیسے میرے معصوم بچے کی ہی ساری غلطی ہے، جاؤ اور جا کر اسے تلاش کرو۔ یہ سن کر روز کی طرح آج بھی عارف چپ چاپ بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ یہ سچ تھا کہ بیٹے کے جانے کے بعد وہ خود بھی بہت اداس تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ گھر واپس آ جائے۔ خیر، اس کے گھر سے نکلنے کے بعد روبینہ بیٹے کی خیریت کی دعا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کے چہرے پر کئی راتوں کا رت جگہ حلقوں کی صورت میں موجود تھا۔ ابھی وہ آصف کی گھر واپسی کے لیے دعا کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عارف بیٹے کو تلاش کر کے اتنی جلدی واپس نہیں آتا تھا۔ روبینہ یہی سمجھی کہ شاید اس کا کوئی دوست اس کے بارے میں کوئی خبر لے کر آیا ہو، سو اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکیا ایک خط اور ان کا منی آرڈر لے کر کھڑا تھا۔ وہ سلام کرنے کے بعد دونوں چیزیں دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد روبینہ نے بے چین ہو کر خط کھولا اور آصف کے الفاظ پڑھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد عارف مایوس گھر واپس آیا تو روبینہ نے آصف کا خط اسے پڑھ کر سنایا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ روبینہ نے خط الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر وہاں آصف کا کوئی ایڈریس موجود نہ تھا۔ ان دونوں کو سخت مایوسی ہوئی اور ساتھ ہی وہ خوش بھی تھے کہ آصف جہاں کہیں بھی تھا، سچ شکر خیریت سے تھا۔ وہ ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، مگر بیٹے کی کمی دل سے محسوس کر رہے تھے، جس کے بغیر ان کی ہر خوشی ادھوری تھی۔ آصف بیچارہ جنات کے بڑے اور مشکل کام کر ہی لیتا، مگر ہر روز بھاری پہاڑوں کو عبور کرنا اور پورا دن کام کرنے کے بعد دوبارہ ان پہاڑوں سے گزر کر واپس آنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ جیسے تیسے اپنا وقت گزار رہا تھا۔ ہر ہفتے وہ اپنے ماں باپ کو خط لکھتا اور بھاری رقم بھیج کر ساتھ اس رقم کے بارے میں ایک چھوٹا سا ہدایت نامہ بھی لکھتا کہ آدھی رقم خرچ کریں اور آدھی بطور امانت اپنے پاس رکھیں۔ دوسری طرف اس کے ماں باپ اسی طرح کرتے تھے اور اس کی راہ بھی تک رہے تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق آصف صبح سویرے اٹھا۔ اس روز ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو اس نے ناشتہ تیار کیا اور ابھی وہ دونوں ناشتہ کر ہی رہے تھے
کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آصف نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی اور ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ روتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے اور اندر آ کر ماں جی کے پاؤں پکڑ لیے، ان سے معافی مانگنے لگے۔ ہمیں معاف کر دو اماں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی تھی، تبھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھاگو یہاں سے، بات نہ کرو میرے سے۔ ماں جی نے ان سے اپنا پاؤں چھڑوانا چاہا مگر وہ ڈٹ گئے، جب تک معاف نہ کریں گی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ٹٹائی سے بولے تو ماں جی بھی غصے سے چلائیں، جب دنیا کی ٹھوکریں لگی تو آ گیا گھر یاد، مگر یاد رکھو میں تمہیں نہ معاف کروں گی۔ یہ دونوں کون ہیں ماں جی؟ حکم کرو تو ابھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا ہوں۔ آصف نے کہا تو وہ دکھی دل کے ساتھ بولی، یہ میرے بچے تھے، مگر جس دن یہ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں میں نے اپنا رشتہ ان سے ختم کر لیا تھا۔ یہ کون آدمی ہے اماں جو ہمارے معاملے میں بول رہا ہے؟ اسے کہہ دیں اپنا منہ بند کر لے اماں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ماں جی کے بیٹے نے آصف کی طرف اشارہ کر کے کہا تو ماں جی نے اس کو ایک تھپڑ لگایا اور بولی، خبردار اگر اس نیک بچے کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میرا اصل بچہ تو یہی ہے، اسی نے میرا خیال رکھا۔ اس بے عزتی پر شہزاد شرمندہ ہوا اور اٹھ کر آصف کو گلے لگا کر معافی مانگی تو آصف ماں جی کی طرف سے دیکھ کر بولا، انہیں معاف کر دے ماں جی، معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں جی کا دل نرم پڑ گیا اور وہ بولی، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر معاف کیا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ لوگ باتیں کریں، مجھے کام پر جانا ہے، خدا حافظ۔ آصف یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور پورے راستے اسے اپنی ماں کی یاد ستانے لگی۔ وہ پہاڑ تک پہنچا تو اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر رونے لگا، کاش میں اڑ کر آپ دونوں کے پاس پہنچ سکتا۔ اماں ابا اس وقت وہاں کوئی موجود نہ تھا، سو وہ اونچی آواز سے رو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر اپنی بازو رکھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ اے لڑکے، تجھے کیا غم ستا رہا ہے؟ اس آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے جنات کی رانی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی پوری کہانی اسے سنا ڈالی، جسے سن کر رانی کے دل میں رحم آ گیا اور وہ بولی، تم ایک سمجھدار لڑکے ہو، تبھی اپنوں سے دور ہو کر صبر اور برداشت سے کام لیتے رہے ہو، مگر ایسی دولت کا کیا فائدہ جو اپنے پیاروں سے دور کر دے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں رانی صاحبہ۔ آصف نے رانی کی بات سے اتفاق کیا تو وہ بولی، تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر آصف نے فوراً اقرار میں سر ہلا دیا۔ تم نے ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے اور ہماری بہت خدمت کی ہے، یہ تمہارا انعام ہے۔ رانی نے اس کی تعریف کر کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں بہت سے زیورات دیے تو آصف حیران رہ گیا۔ اب تم آنکھیں بند کر لو۔ رانی کے کہنے پر آصف نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے رانی نے آنکھیں کھولنے کا کہا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور زیورات اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھے، جو رانی اسے دیکھ کر اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنے گھر کا دروازہ زور زور سے بجانے لگا۔ روبینہ جو گھر کے اندر بیٹھی اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے رو رہی تھی، جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ بیٹے کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی اور دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ کئی ماہ بعد بیٹے کو سامنے دیکھ کر روبینہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ یہی حال آصف کا تھا، جو ماں کے پاس بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ شام کو عارف گھر آیا تو بیٹے کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ تینوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ گلی کے کھلے دروازے سے ایک خوبصورت سی لڑکی ہاتھ میں فروٹ کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی تو آصف نے حیران ہو کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے حیران دیکھ کر روبینہ بولی، یہ ساجدہ ہے، برابر والے گھر میں ابھی 1 ماہ پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں یہ لوگ، بڑی نیک بچی ہے۔ جب سے معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا یعنی تم لاپتہ ہو گئے ہو، تب سے روز کچھ نہ کچھ بنا کر لے آتی ہے۔ ساجدہ ڈش پکڑا کر چلی گئی تھی، مگر روبینہ اب تک اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ چند دن آرام کرنے کے بعد آصف نے ایک بڑی سی جگہ خرید کر کپڑے کی فیکٹری لگا لی اور دن رات محنت کرنے لگا۔
चंद ही दिनों में फैक्ट्री मजदूरों से भर गई और काम बहुत अच्छा चलने लगा। आसिफ बहुत खुश था और उसे खुश देखकर उसके माँ बाप भी मुतमईन थे। आसिफ ने अपने छोटे से घर को गिराकर एक 3 मंजिला खूबसूरत इमारत में तब्दील कर लिया। तो रुबीना ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली, मगर हर बार वो साफ टाल जाता क्योंकि वो अपनी पूरी तवज्जो काम पर मरकूज रखना चाहता था। एक रोज़ शाम को आसिफ काम से वापस आया तो गली में काफ़ी गहमा गहमी थी और उनके घर के बराबर में ही देगें पक रही थीं। वो घर के अंदर गया तो रुबीना तैयार हो रही थी। आसिफ को देखकर दुख भरे अंदाज में बोली, साजदा की शादी में जा रही हूँ। उसकी माँ ने उसकी शादी करने में बड़ी जल्दी मचाई, वरना मेरा इरादा तो कुछ और ही था। मगर खैर, अब शादी हो ही रही है तो मेरी दुआ है कि खुश रहे ससुराल में। रुबीना बोलती चली गई। आसिफ ने दिल से आमीन कहा और माँ से खाना मांगने लगा तो वो बोली, खाना आज कुछ नहीं बनाया है, साजदा की शादी में चल रहे हैं, वहीं चलकर खा लेना। रुबीना ने फैसला कुन अंदाज में कहकर बात ख़त्म कर दी, जबकि आसिफ का मूड ऑफ हो गया और वो बोला, ठीक है आप जाएं, मैं कुछ देर आराम करने के बाद आ जाऊंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और कुछ देर आराम करने के बाद शादी में जाने की तैयारी करने लगा। वो तैयार होकर वहाँ पहुँचा तो स्टेज पर दुल्हन बनी साजदा के पास बहुत रश लगा हुआ था। किसी बात पर लड़ाई हो रही थी। साजदा का बूढ़ा बाप एक औरत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, 20 लाख का इंतज़ाम मैं कहाँ से करूँगा बहन, पहले आपने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। वो औरत गुरूर भरे अंदाज में बोली, पहले मुझे ये भी मालूम नहीं था कि आप खाली हाथ बेटी को रुखसत करना चाहते हैं। आपने भी हद ही कर दी है भाई साहब, सारी उम्र कमा कर अपने पेट में डाला है, क्या बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस बात पर साजदा का बाप शर्मिंदा हो गया, मगर वो खामोश रहा। 20 लाख का इंतज़ाम हो जाए तो ठीक, वरना अभी और इसी वक्त बारात वापस लेकर चले जाएंगे। औरत ने लालच की सारी हदें पार कर ली थी। अब बेचारा साजदा का बाप रोने लगा और बोला, ऐसा ना करें बहन जी, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा फिर, ये हमारा मसला नहीं है। लड़के की माँ को और लोगों ने भी समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी बात से 1 इंच भी पीछे ना हटी। भाई साहब, ऐसे लोग जो अभी ही 20 लाख का मुतालबा कर रहे हैं, शादी के बाद आपकी बेटी को कहाँ सुकून से रहने देंगे। आप इन लोगों को फारिग करें, मैं अभी और इसी वक्त साजदा का निकाह अपने बेटे से करवाने के लिए तैयार हूँ और हमें साजदा के अलावा इस घर से 1 दिन का भी नहीं चाहिए। उस औरत ने जब ये बात सुनी तो खुद ही समझ गई कि यहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सो अपने बेटे और मेहमानों को लेकर वहाँ से वापस चली गई। जबकि हैरान परेशान से आसिफ को साजदा के साथ बिठाकर निकाह कर दिया गया। रुबीना की खुशी का तो कोई आलम ही ना था। उनकी ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी उन्होंने सोचा ना था। दिल ही दिल में साजदा भी इस रिश्ते पर बहुत खुश थी। आसिफ की जिंदगी नए दौर में दाखिल हो गई थी, जहां उसके साथ जिंदगी की मोहब्बत करने वाली साथी साजदा मौजूद थी। रुबीना और आरिफ भी घर में बहू के आने से बहुत खुश थे। उसके आने से घर में रौनक हो गई थी। शादी के 2 साल बाद उनके घर जुड़वां बेटे पैदा हुए तो रुबीना ने मोहल्ले भर की दावत करके खूब खुशियां मनाई। साजदा के माँ बाप बहुत खुश थे और खुदा का शुक्र अदा करते थे, जिसने लालची लोगों से जान छुड़ाकर उनकी बेटी कदर करने वाले लोगों से मिला दी थी। साजदा सारे घर का काम करती और रुबीना बच्चों को संभालती। यूं उनका वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। रात को आसिफ थका हारा घर आता तो बच्चों के साथ खेलकर फ्रेश हो जाता। वो उससे अक्सर जिन्नात की कहानियां सुनाने की जिद करते थे। वो मज़े मज़े की कहानियां सुनाता तो उसे अपना माजी बहुत याद आता, जहां उसने जिन्नात के साथ एक वक्त गुजारा था। जिन्नात के साथ गुजारा हुआ वो वक्त वो कभी भी भूल नहीं सकता था। रानी के दिए हुए जेवरात अब भी साजदा के पास मौजूद थे, जिसे वो पहनती तो आसिफ को रानी याद आ जाती। साथ ही माजी जिसने आसिफ का बहुत साथ निभाया था, कभी भी आसिफ उसे अपनी दुआओं में न भूला था। एक रोज़ उसका इरादा बच्चों और साजदा के साथ घूमने फिरने का हुआ तो वो माजी से मिलने के लिए चल दिया। वो अपनी गाड़ी में उसी छोटे से इलाके में दाखिल हुआ तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। लोगों के छोटे छोटे घर बड़ी और खूबसूरत इमारतों में बदल चुके थे। बच्चे जवान हो चुके थे और जवान बुढ़ापे में कदम रख चुके थे।
کچھ لوگ اسے پہچان کر بہت عزت سے ملے اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی، مگر آصف جلدی میں تھا اور صرف ماں جی سے مل کر واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ ماں جی کے گھر کے سامنے رکا تو وہ گھر جو بہت چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا، وہ اب ایک خوبصورت عمارت بنا ہوا تھا۔ آصف نے بیل پر ہاتھ رکھا تو شہزاد نے آ کر دروازہ کھولا اور بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے بھائی صاحب؟ مجھے ماں جی سے ملنا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور بولا، کہیں تم بھی کوئی مزدور تو نہیں ہو اور ماں جی کے ساتھ اس گھر میں رہ چکے تھے؟ یہ سن کر اس نے سر ہلایا۔ اسے حیرت ہوئی کہ شہزاد نے اسے کیوں نہیں پہچانا، مگر وہ خاموش رہا۔ شہزاد انہیں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گیا اور پھر بولا، میری ماں کا انتقال 25 سال پہلے ہو چکا ہے۔ میرے بچپن میں ہی میرے ماں باپ کی علیحدگی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اپنے باپ کے پاس رہتا تھا اور اماں اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ دوسرے شہر میں تھے، اور یہ گھر میرے بابا نے ماں کے نام کر رکھا تھا، جس سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، لہٰذا وہ اکیلی اس گھر میں رہتی رہی اور یہ گھر نہ چھوڑا۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک غریب مزدور رہنے کے لیے آیا تو انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا کی حیثیت سے ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا تھا، لہٰذا دونوں ہی مطمئن تھے، مگر میری بھولی ماں اس شخص کے دل میں چھپا بھید بالکل نہیں جانتی تھی اور اس پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ وہ شخص اچھی طرح جانتا تھا کہ میری ماں کے پاس زیورات ہیں جو اس نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اسی کے لالچ میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ایک روز اس نے موقع پا کر ماں جی سے وہ زیورات چھین لیے اور میری ماں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد گھر سے فرار ہو کر بھاگ نکلا، مگر اس احسان فراموش کا برا وقت زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی روڈ پر پہنچا تو ایک بڑے ٹرک کے نیچے آ کر مر گیا۔ نہ تو وہ زیورات اس کے کام آئے اور نہ ہی اس کی زندگی باقی بچی۔ جلدی اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گیا تھا وہ، مگر میری ماں بھی منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میں اس گھر میں واپس آ گیا جو میری ماں کا گھر تھا۔ افسوس وہ یہاں موجود نہیں تھی، لیکن میں اکثر اپنی ماں کو اپنے آس پاس محسوس کرتا ہوں۔ ہر سال میرے گھر کا دروازہ بجتا ہے اور ایک مزدور آ کر میری ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، تب میں اسے اپنی ماں کے قتل کی داستان سناتا ہوں جو اس وقت میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ یقین کر لیتے ہیں اور کچھ مجھے جھوٹا کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو آصف وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ تھا۔ اگر ماں جی مر چکی تھیں تو وہ 8 ماہ کس کے ساتھ رہتا رہا تھا؟ یہ سوال آصف اور ساجدہ کو اکثر پریشان کرتا ہے اور وہ گھنٹوں اس بارے میں سوچتے ہیں، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا۔ روبینہ اور عارف نے بھی اس کہانی کو کھوجنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام ہی رہے۔ آصف سمجھ چکا ہے کہ زندگی میں اکثر حالات اور واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، جن کے بارے میں سوچ کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات ہیں جو اگر انسان پر مہربان ہو جائیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ایسے واقعات انسان کے دل و دماغ سے کبھی نہیں مٹتے اور ان کی یادیں انسان کے ساتھ ساری عمر رہتی ہیں۔ جیسے آصف آج بھی ان واقعات کو خواب و خیال سمجھ بیٹھتا ہے تو رانی کے دیے ہوئے زیورات دیکھ کر ان کی سچائی اس پر واضح ہو جاتی ہے اور وہ نئے سرے سے تمام واقعات کو سوچنے لگتا ہے۔ ساجدہ نے ہمیشہ شوہر کو ایک نارمل زندگی گزارنے میں مدد دی ہے اور اس کوشش میں روبینہ، عارف اور اس کے بچوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ اب اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔